ہاں بھائی السلام علیکم مفتی صاحب، عمران صاحب، خیریت؟ کون جی خیریت ہے الحمدللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال بڑا پریشان کر رہا ہے کہ یہ دیوبندی کیسے بنا جاتا ہے؟ ابھی ادھر ٹھہر جائیے، بس 15 منٹ، کھانا کھا رہا ہوں۔ اوکے کھا لیجیے۔ ہاں 15 منٹ کے بعد فون کر لیجیے۔ جی جی ہلو، السلام علیکم۔ الحمد اللہ۔ جی جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ کون بھائی؟ جی ندیم بول رہا ہوں۔ جی ندیم بول رہا ہوں، پچھلی بار بات ہوئی تھی اپنی۔ تو کہو کیا بات ہے بھائی؟ مفتی صاحب یہ بڑا ایک سوال بڑا پریشان کر رہا ہے کہ یہ دیوبندی کیسے بنا جاتا ہے؟ جی دیوبندی بنا کیسے جاتا ہے؟ جو دیوبند میں رہے گا اور حنفی مسلک کے مطابق چلے گا اسے دیوبندی کہہ دیا جائے گا۔ دیوبند میں رہے گا کہ دیوبند میں رہے گا مطلب دیوبند مدرسے میں کہ دیوبند شہر میں؟ دیوبند شہر میں رہنے والا دیوبندی کہلائے گا، اور جو مسلک احناف کے مطابق جو ہے عمل انجام دے گا وہ دیوبندی کہلائے گا۔ شہر میں رہنے والا کیا کہلائے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی مکرم صاحب خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب ایک سوال بڑا پریشان کر رہا ہے آج کل کہ یہ دیوبندی کیسے بنا جاتا ہے؟ کیا بنا؟ دیوبندی بنا کیسے جاتا ہے؟ نہیں سمجھا میں سوال میں۔ آپ دیوبندی ہے نا؟ جی۔ تو یہ بنتے کیسے ہیں لوگ دیوبندی؟ دیوبند جو ہے ایک علاقے کا نام ہے۔ علاقے کا نام ہے نا؟ ہاں۔ تو مطلب جو علاقے میں رہتا ہے وہی دیوبندی بنے گا نا؟ وہاں پر چونکہ مدرسہ ہے بڑا۔ نہیں وہ پھر دوسری بات ہو گئی۔ دیوبند علاقے کا نام ہے تو سمجھنا ہے، شہر کا نام ہے، لیکن مدرسہ ہے یہ تو مطلب بنے گا کیسے؟ دیوبند میں رہنے سے بنے گا یا مدرسے میں رہنے سے بنے گا؟ نسبت کی وجہ سے بھی بسا اوقات ایسا جوڑ دیتے، جیسے کوئی آدمی جو ہے یا نہیں تو کسی طرف نسبت جوڑیں گے؟ شہر کی طرف جوڑیں گے کہ مدرسے کی طرف؟ جی شہر کی طرف نسبت جوڑیں گے کہ مدرسے کی طرف؟ کوئی زیادہ اس میں وہ جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ جہنم کا پہلے پتہ تو چلے موقع بنے گا کیسے آدمی کا نسبت؟ مقصد نہیں سمجھا آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیوبندی ہوتے کیسے، کیسے بنتے ہیں، یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک کچھ سمجھا نہیں پایا۔ میں 2 مفتی صاحبوں کو فون کیا، وہ بھی کچھ سمجھا نہیں پائے۔ نہیں سمجھانے کا سوال نہیں ہے نا، مسئلہ لفظ سوال ہے۔ نہیں دیکھیے اس کا تعلق تو مذہب سے ہے نا؟ جی اس کا تعلق تو عقیدے مذہب سے ہے نا؟ کس کا تعلق؟ اس کا تعلق تو عقیدے اور ایمان سے ہے نا؟ کس کا تعلق؟ یہ دیوبند اپنے آپ کو دیوبندی بولنا، جیسے ہم حنفی بولتے ہیں، ہم حنفی بولتے ہیں تو اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے نا، ہے نا؟ تو اب آدمی دیوبند بول رہے اپنے آپ کو تو اس کا تعلق تو دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوں۔ ہاں جی دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوں۔ ہاں ہاں جی کھا لیجیے آرام سے، کھانے میں خلل ہو رہا ہے۔ جی جی کھا لیجیے آرام سے، کھا لیجیے۔
السلام ہاں علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون؟ جی خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمد للہ اللہ. جلال صاحب ہے نا؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی ندیم خان بول رہا ہوں جلال صاحب. جی جی ایک سوال بڑا پریشان کیا ہوا ہے. جی یہ میں نے ابھی 2-3 مفتی صاحبوں سے بات کیا لیکن وہ کچھ عجیب و غریب جواب دے رہے تھے, میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی ندیم بول رہا ہوں. ندیم بھائی. جی جی جی. اچھا جلال صاحب یہ جاننا تھا کہ دیوبندی کیسے بنتے ہیں؟ دیوبندی. ہاں جی دیوبندی بنتے کیسے ہیں؟ کیونکہ میری 2-3 مفتی سے بات ہوئی دیوبند کے, وہ کچھ عجیب و غریب باتیں بتا رہے تھے کہ دیوبند مدرسے میں پڑھنے والے کو اس سے بنتے ہیں اور نسبت دینے والے سے بنتے ہیں. تو میں نے بولا نسبت دینے سے آدمی دیوبند مدرسے کا پڑھا ہوا کیسے ہو جائے گا؟ پڑھنے سے بنتے ہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سند ملی اس کو, لیکن ایک آدمی نسبت دے دے تو وہ دیوبندی ہو جائے گا. تو ایک آدمی جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی بولنا چالو کر دے تو وہ بھی سند یافتہ ہو جائے گا پھر تو. ہاں 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 یہ نسبت تو ایمان کے تعلق سے, مذہب کے تعلق سے ہوتی ہے نا. ہاں. تو جب ایک آدمی نے وہاں پڑھا ہی نہیں تو اپنے آپ کو دیوبندی کیسے بول سکتا ہے, اور بن بھی نہیں سکتا. ہاں تو یہ جاننا تھا دیوبندی بنتے کیسے ہیں. اصل میں کیا ہے وہ مسلکیں ہیں نا, الگ الگ مسلک ہے. جو لوگ دیوبندی خیالات سے اتفاق کرتے ہیں ان کے نظریات سے, ان کے خیالات سے, سمجھے نا ندیم, تو وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. مطلب قرآن حدیث پہ چلنے والے کو دیوبندی نہیں کہتے, خیالات پہ چلنے والے کو کہتے ہیں. نہیں, ان کے نظریات سے. وہی نا نظریات ہیں دیوبند کے جو خیالات ہیں ان سے اتفاق اگر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. یعنی مطلب اس کا مطلب صحابہ ائمہ تو کوئی دیوبندی نہیں تھے, مطلب ان کے خیالات میں اور ان کے خیالات میں فرق ہے. نہیں, میرے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ دیوبند کے جو خیالات ہیں, اگر دیوبند کے خیالات اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں, صحابہ اکرام کے خیالات سے تعلق رکھتے ہیں, قرآن و سنت سے تعلق رکھتے ہیں, سمجھے نا, تو پھر وہ دیوبندی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں. یہ اگر رکھتے ہیں مطلب یہ تو ایک تو پہلی شک والی بات ہو جا رہی کہ اگر خیالات سے تعلق رکھتے ہیں, اگر کا لفظ جو آ گیا وہ ایک شک والی بات ہے, یعنی یقین نہیں ہے پہلی چیز. اور دوسری چیز اگر ان کے خیالات اور سب صحابہ اکرام والے تو اپنے آپ کو دیوبندی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو اہل سنت ہی کہنا چاہیے نا. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی برہانپور ایم پی سے. جی برہانپور ایم پی سے. برہانپور ایم پی. جی میرا مشورہ ہے کہ آپ کے ایم پی میں برہانپور میں بہت سے علماء ہیں, وہیں سے آپ. ہاں میں بتایا تو صحیح, بہت کال کیا لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا ہے. میں کیا ہے اصل میں تلنگانہ کھمم کا ہوں. جی جی کوئی مسئلہ نہیں نا, آپ کہیں کی بھی فون سے تو کہیں سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, امریکہ میں کر سکتا ہے. صحیح بات سمجھ میں آئے گی اگر قریب میں عالم رہے گا. ٹھیک ہے, ایسا کوئی اصول ہے کہ قریب والے ہی سمجھا سکتے, دور والے آپ نہیں سمجھا سکتے؟ مناسب یہ رہے گا اصل میں. مناسب تو میرے حساب سے آپ رہیں گے کیونکہ قریب والے تو کوئی بھی بتا نہیں پا رہے. میں آپ کے حالات سے واقف نہیں ہوں, آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں. مزاج تو میرا ہے ہی نہیں, تو سوال تو نہیں ٹھیک, مزاج تو میرا ہے ہی نہیں, میرا سوال ہے مزاج آپ کا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مختلف مزاج اور مختلف عقائد کے لوگ ہیں. جیسے بعض لوگ درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں, جانتے نا آپ ان کو. ہاں مزارات پر جاتے ہیں, درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں. ان کے کچھ نظریات خیالات ہیں کہ وہ جائز ہے, وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں بریلوی کی طرف. سمجھے نا. تو جو حضرات مزارات سے اتفاق کرتے ہیں, ان کے کام کرتے ہیں, ان کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. ہاں مطلب یہ جو نظریات سے اپنا عقیدہ ایمان بنا کے ایسا بن جانا, یہ دیوبندی بولنے کی ضرورت اس وقت کیوں پیش آئی؟ جیسا آپ نے کہہ رہا, میری بات تو سن لیجیے. جیسا آپ نے کہا کہ آدمی نظریات, جیسے جو میں سمجھ رہا ہوں میں بتاؤں آپ کو, آپ کی بات سے میں سمجھا کہ جو آدمی نظریات سے وہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے نظریات بنا لیتا ہے, مطلب یہ صحابہ کا تو طریقہ ہے نہیں, یہ پتہ نہیں کچھ چند لوگوں کا طریقہ ہے کہ جو اپنے اپنے نظریات بنا کے الگ ہو جاتے ہیں, ہے نا. جیسے بریلوی الگ ہو گئے, جیسے دیوبندی الگ ہو گئے, لیکن صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو. نظریات میں تو ان کے بھی اختلاف تھا نا, صحابہ کے کرام کے بیچ میں بھی کافی اختلافات ہوئے, جنگیں ہوئی بڑی بڑی, لیکن کوئی صحابی الگ جماعت الگ گروہ نہیں بنایا.
لیکن اس وقت بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ یا سنی کیوں پیش آئی اس وقت بولنے کی کہ بازار میں نقلی مال بہت آ چکا ہے. جیسے تو آدمی کو جیسے کیا نقلی آیا آپ سمجھے. ہاں نہیں تو جیسے اگر نقلی مال آ چکا ہے تو اپنے آپ کو آدمی کو سب سے بہترین اہل حدیث بولنا چاہیے نا. پہلے وہ کیا ہے اپنا تعارف کرانے کے کس طرح کے الگ الگ عقائد رکھتے ہیں. نہیں جیسے اہل حدیث تو قرآن حدیث والے کو بولتے ہیں نا, یہ تو اصلی مال ہے نا. یہاں پر ہوں. ہاں صحیح بات ہے. تو سب سے بہترین ہے دیوبندی یا بریلوی اپنے آپ کو بولے, اپن اہل حدیث بولے اپنے آپ کو. اصلی مال تو قرآن حدیث ہے, باقی سب ڈپلیکیٹ ہے. سب ڈپلیکیٹ ہے لیکن سب سے بہترین طریقہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا ہوا نا. ہاں سب سے بہترین طریقہ اگر لوگوں میں الگ کرنا ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اصلی والے ہیں, تو اس کے لیے تو سب سے بہترین اہل حدیث ہوا. یہ کہاں سے آپ نے سمجھا اہل حدیث بہتر؟ قرآن حدیث نا, اصلی مال تو قرآن صحیح حدیث ہے نا. نہیں صحابہ نے نام تو نہیں رکھا اپنا اہل حدیث, یا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے کہا, آپ نے کہا نا کہ ایسے حالات آ چکے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ایسے حالات آ چکے ہیں کہ اپنی پہچان الگ بتانا پڑ لی ہے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا کا میں سب سے پہلے اہل حدیث ہوں, اور ائمہ نے اپنے آپ کو پہلے حدیث کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کے قریبی جو علماء ہیں آپ ان سے مشورہ کریں. علماء موجود ہیں. جی میں کروں گا, لیکن آپ نے جو مجبوری کا, آپ کا ایم پی علماء سے خالی نہیں ہوا ہے, آپ وہاں مشورہ کریے. دیکھیے ایسا ہے کہ ائمہ کے دور میں جو مسئلہ پورے جو ائمہ کے, آپ یہاں قریب ہوتے تو میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دیتا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نا, کیا ہے میں یہاں قریب بھی نہیں ہوں, آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں, آپ کون ہیں میں نہیں جانتا ہوں, تو میں ساری تفصیلات کو نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, یہ اصول سے میں یہ اصول سے آپ کے متفق نہیں ہوں کہ قریب والے ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ ائمہ کے دور میں تو دور دور عراق والوں کو مدینہ والے مسئلے بتاتے تھے, قریب والے نہیں بتا پاتے. لوگ کیا ہے صرف شکری کو مسائل پوچھتے ہیں, یا پھر ضد کی وجہ سے مسائل پوچھتے ہیں, یا یہ تو بڑا علمی سوال ہے نا, ایک آدمی کے عقیدے ایمان سے کہتا ہوں آپ کے مزاج سے میں واقف نہیں ہوں, آپ کون ہیں, کہاں کے ہیں, آپ کس ذہن رکھتے ہیں, جب تک میں اس کو نہیں جان لوں گا تو آپ کا جواب نہیں دے پاؤں گا. تو فتوے میں جب آتا ہے دیوبند مدرسے کے پاس فتوا, تو اس میں سب مزاج جانچ کے فتوا دیا جاتا ہے. نکالیے وقت نکالیں, آپ آئے. ہاں میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مفتی صاحب جو فتاوے دیتے ہیں دیوبند سے, وہ سب چیزیں جاننے کے بعد دیتے ہیں, ورنہ نہیں دیتے. آپ نے جانا نہیں دیوبند کیا چیز ہے, بریلوی کیا چیز ہے, وہی تو جان رہا ہوں, آپ بتا ہی نہیں رہے نا مجھے, وہی تو جان رہا ہوں. کیا ہے تو اس کو اتنا آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گا. مطلب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, 40 دن جماعت میں جانا پڑے گا. وقت نکال کر آپ کو 8 سال پڑھنا پڑے گا. نہیں 40 دن جماعت میں جاؤں گا 40 دن تو ابتدائی الف بات آئے گا آپ کو, اس میں وہ بھی کرنا پڑے گا. اور پھر اگر 9 مہینے والی میں جائیں تو اور زیادہ آئے گا. 9 مہینے والی جو میں اگر جائیں گے تو اس میں کیا آئے گا, اس میں بھی آئے گا آپ کو. اور 40 دن میں آدمی سے الف با تا سے سیکھتا, میرے یہاں تو بچے ایک دن میں سیکھ گئے تھے الف با تا, میرا مدرسہ لگتا ہے. ہاں یہی تو آپ کو دھوکا ہو رہا ہے نا. 40 دن میں الف با تا صحیح سکھاتے جماعت میں. دین کا الف با تا آئے گا, نہیں تو میرے یہاں بھی تو دین کا الف با تا سکھاتے نا, اور کون سا ہوتا الف با تا. آپ دین کی الف میرا جو قاعدہ ہے نا الف با تا کا جا, تو یہ قاعدہ ایک دن میں بچے سیکھ گئے, اور 1 گھنٹے کے اندر, 1 دن بھی نہیں 1 گھنٹے کے اندر. فضول بکواس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کبھی بھی علماء سے پوچھیے. سلام. جی انشاءاللہ, لیکن 39 دن اور 39